زبان اللہ رب العزت کی امانت ہے ہمارے پاس، اسے ہم اپنے ہاتھوں اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ روح دی ہے، یہ زندگی کی سانسیں عطا فرمائی ہیں، یہ اس کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہمیں اس امانت کی قدر کرنا چاہیے۔ تو انسان کسی بھی طرح سے خود کو نقصان پہنچائے، یہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب یہ نقصان دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہاتھ کے ساتھ بھی ہے، یہ زبان کے ساتھ بھی ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو بھی ہاتھ یا زبان کے ساتھ نقصان پہنچانے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین مسلمان کون سا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف یہ بتلائی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کو اپنی ذات کو بھی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں قرآن و حدیث کے اندر بار بار ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ جس کے اندر اپنے لیے خیر کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا اور خیر کی کوشش اپنے لیے کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جیسے ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب رب تعالیٰ سے اپنے لیے خیر مانگے کہ الہ العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر بھی بہتری عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بہتری عطا فرما، اور جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اسی طرح سے آپ نے قرآن حکیم کے اندر یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھر میں داخل ہو تو خود پہ سلام کرو، یعنی گھر کے اندر کوئی افراد موجود ہیں، اپنے اہل خانہ ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہیں، کوئی بھی افراد موجود ہیں، ان پہ سلام کرو، اور اگر کوئی نہیں ہے تو بھی گھر کے اندر یوں سلام کرو کہ السلام علیکم اور السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، آپ اپنی ذات پہ سلام بھیجیں، اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی سلامتی کی دعا، اسی طرح جب کسی سے ملے تو اسے بھی سلام کریں، اور وہ بھی آگے سے آپ کو سلامتی کی دعا دیتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب 3 دعائیں اگلے کو دے رہے ہیں، اور اگلا بھی آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی کی اور رحمت و برکت کی دعا آپ کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک انسان کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کر لیتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، تو آپ کو آگے سے یہ سکھایا گیا، یہ تلقین کی گئی کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جزاک اللہ، بارک اللہ، اس کو اللہ رب العزت اچھی جزا عطا فرمائے، اللہ رب العزت اسے برکتیں عطا فرمائے، اس طرح سے آپ کو دعا کرنے کی تلقین دی گئی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی مجلس کے اندر بیٹھا ہے اور اسے چھینکا جاتی ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، تو ارد گرد بیٹھنے والوں کو سکھایا گیا کہ وہ اسے دعا دیں یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائے، اور وہ آگے سے دعا کرے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ رب العزت تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے معاملات کو درست رکھے، انہیں سنوارے، انہیں بہتر فرمائے۔ تو ہر موقع پر اپنے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرنا سکھلایا گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعا المسلم لاخیہ من ظہر الغیب، کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، سامنے موجود نہیں ہے مگر آپ اس کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھے ہوئے ہیں، ہمیشہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ، جیسے آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے افراد، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آپ اپنے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، اپنی عبادات کے اندر، اب جب فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کریم آپ لوگوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سے جب آپ کسی کو بھی اپنی دعا کے اندر یاد رکھتے ہیں تو کیا فرمایا کہ اذا دعا المسلم لاخیہ من ظہر الغیب قال الملک آمین ولک مثلہ، کہ جب کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیچھے دعا مانگتا ہے تو ایک فرشتہ اس پر آمین کہہ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ الہ العالمین اسے بھی وہی کچھ عطا فرما دے جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو قدم قدم پر دعا کرنے کی تلقین کی گئی، اور اس بات کی بھی تلقین کی گئی کہ خود کو کسی بھی طرح سے ہلاکت کے اندر نہ ڈالو۔ اچھا، خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے ایک طریقہ تو وہ ہوا نا کہ جیسے آپ جسمانی طور پہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود کو نقصان پہنچائیں، خودکشی کی کوشش کریں، کوئی اپنے جسم کو کاٹیں، کوئی تکلیف پہنچائے، اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح اپنی زبان کے ساتھ بھی انسان کو خود کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں، انہی میں سے ایک طریقہ وہ بد دعا کا ہے کہ انسان بسا اوقات خود کو بھی بد دعا دے بیٹھتا ہے، اور یہ کیسے کب ہوتا ہے، مختلف ہمیں زندگی کے اندر اس کی مثالیں نظر آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے حوالے سے تعلیمات بھی موجود ہیں۔ لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے دعا کا اثر ہوتا ہے،
اسی طرح سے بد دعائیں بھی اپنا اثر رکھا کرتی ہیں، اور یہ اللہ کا کرم، اس کا فضل ہے کہ وہ زیادہ تر دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور بد دعا کے معاملے کے اندر اس کی رحمت، اس کا کرم اور اس کا فضل کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں وہ زیادہ تر مہلت دیے رکھتا ہے۔ ورنہ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، کہ کئی لوگ مشرکین وہ اللہ کے حضور یوں دعا کرتے کہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ جس عذاب کی بات کر رہے ہیں تو ہم پہ وہ عذاب مسلط کر دیجئے، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ کیسا ہے وہ عذاب، اور اس طرح کی وہ مختلف چیزوں کے مطالبے کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جس شر کا اپنے لیے مطالبہ کر رہا ہے یہ انسان، اگر اللہ رب العزت اس شر کا مطالبہ کرنے والے کی اس طلب کو جلد پورا فرما دے تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ بچے، سب کے سب مٹ جائیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا کرم اور اس کا فضل یہ ہے کہ وہ بد دعاؤں کی نسبت دعاؤں کو زیادہ تر قبول فرماتا ہے، اور بد دعا کے معاملے کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان ناداں ہے جو اپنے لیے یہ ضرر کو مانگ رہا ہے، تو اس کے اندر تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کا معاملہ ٹال دیا جاتا ہے۔ اور لیکن اگر کہیں پر قبولیت کا وقت ہوا اور اس وقت زبان سے آپ نے بد دعا اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے مال متاع کے لیے کوئی ایسا کلمہ بول دیا تو وہ پھر آپ کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بد دعا کس قدر تاثیر رکھتی ہے، اگر اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل فرما دیں اور بندے کو ویسا ہی عطا کر دیں جو وہ مانگ رہا ہے، تو کس طرح سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ کے ایک نبی کی دعائے ضرر کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، کیونکہ جب دعا کا تذکرہ، نقصان کی دعا کا تذکرہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف کیا جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بد دعا کے بجائے دعائے ضرر کہا جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعائے ضرر کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور آپ شب و روز انہیں رب تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ تقریباً 950 سال ان کے اندر رہے اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے، مگر ان کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی، وہ بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ آپ جس قدر بلاتے، جتنی محبت سے بلاتے، اتنا ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، اتنا ان کی نافرمانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، اتنی ان کی ہٹ درمی بڑھتی چلی جاتی۔ بالآخر اللہ رب العزت نے بتایا کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی یہ تمام سرکشی، نافرمانی، ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے حضور ان کے لیے دعائی مانگا کرتے کہ الہ العالمین یہ مجھ پہ پتھر برسا رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں، مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیونکہ انہیں علم نہیں ہے کہ یہ کس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اے نوح آپ اتنے برسا برس سے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، یا آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اب کوئی اور آپ پر ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس وقت پھر اللہ رب العزت کے حضور حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے الہ العالمین ان سب کو مٹا کے رکھ دے، کہ یہ تو اگر تو انہیں مہلت دے گا تو یہ تیری سرکشی کے اندر آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور مزید اس سرکشی کو پھیلاتے چلے جائیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے بھی آپ پر ایمان لانے والوں کے سوا باقی سب کو غرقاب کر کے رکھ دیا۔ تو دعائے ضرر کا بھی یا بد دعا کا بھی اسی طرح سے اثر ہوتا ہے جس طرح سے دعاؤں کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے لیے کبھی بد دعا نہ مانگا کرو۔ اللہ رب العزت کے حضور کبھی اپنے لیے بد دعا نہ کرو۔ اب انسان بڑا نادان ہے، وہ غصے کے اندر آ کے، جذبات کے اندر آ کے وہ بسا اوقات اپنے لیے ہی بد دعا مانگ لیتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ تھے، جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام کی عظمتوں کا بیان ہوتا، جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کے انعامات کا، اس کی قدرت کا تذکرہ ہوتا تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے، اور خاص طور پہ جب کلام پاک کی بات ہوتی تو نصر بن حارث بڑا ایک سردار تھا اور اس کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا، تو اس نے کہا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے سامنے قرآن حکیم کی عظمتوں کا تذکرہ کرنے لگے تو اس نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اے الہ العالمین، اے رب، اگر یہ کلام واقعی تیری طرف سے ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دو، جیسے ہمیں اس قرآن کے اندر وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ اس طرح سے عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، پہلی قومیں اس طرح سے تباہ و برباد ہوئی ہیں۔
تو ہم پر بھی عذاب مسلط کر دیا جائے، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی جائے، یا پھر ہمیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تو یہ عذاب ہی کے مستحق، لیکن وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھے ہوئے. پہلی امت ہے جب اپنے انبیاء کی نافرمانی کیا کرتی تو زمین الٹ پلٹ کے رکھ دی جاتی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوا کرتی اور وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص طور پہ یہ کرم فرمایا کہ آپ کی امت کو اجتماعی عذاب سے محفوظ کر لیا گیا. تو اب انسان اپنی ذات کے لیے بسا اوقات بد دعا کر رہتا ہے اور یہ بڑے ہی نقصان کا باعث بنا کرتا ہے. شاید کبھی کوئی انسان بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اب چڑچڑے پن کے اندر وہ اپنے لیے بد دعائیں شروع کر دیتا ہے، زندگی کے خاتمے کی بد دعائیں شروع کر دیتا ہے. یہ بھی غیر مناسب ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور بڑا ہی خطرناک طریقہ کار ہے، انتہائی، اور خود میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ یہ کس قدر خطرناک عمل ہے جو بسا اوقات ہماری سوسائٹیز کے اندر پایا جاتا ہے. کئی لوگ یہ عمل کر بیٹھتے ہیں، اس کی جسارت کر رہتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف وہ خود بلکہ ان کے خاندان اجڑ کے رہ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوا، دو فیملیز کے درمیان جھگڑا ہوا یا کہیں پر بھی جھگڑا ہو گیا، اب لوگوں نے کہا کہ جی چلیں جی اب قرآن اٹھائیں اور قرآن پہ بات ہوگی، جو سچا ہوگا وہ قرآن اٹھائے گا اور قرآن کے اوپر بات ہوگی، قرآن کی بات کو مانا جائے گا. تو اب ایسے ماحول کے اندر بسا اوقات کچھ سنگ دل لوگ وہ جھوٹا قرآن اٹھانے کی جسارت کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم جھوٹے ہوں تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے، اور اس طرح کے وہ الفاظ، اس طرح کے کلمات کچھ بھی وہ کہتے ہیں. وہ اپنی ناک بچانے کے لیے قرآن حکیم اٹھا کر اس طرح کی بڑے کلمات بول دیتے ہیں، اور پھر اگر وہ واقعی میں انہوں نے وہ عمل کیا ہو لیکن اس وقت وہ قرآن کے سامنے جھوٹ بول دیں، قرآن اٹھا کے قرآن کے سامنے دعا اپنی ذات کے اوپر کر دیں تو وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت نوجوان، بڑا ہٹا کٹا، بڑی اچھی صحت اور ماشاءاللہ بڑی قابل رشک اس کی صحت تھی، بڑا بہترین قابل رشک نوجوان تھا. تو ایسے کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا اور اب اس جھگڑے کے بعد بات قرآن حکیم پہ آ گئی اور اس کے مطابق اب فیصلہ کرنا چاہا گیا تو اس نے قرآن حکیم اٹھا لیا بھری مجلس کے اندر اور اس نے کہا کہ یہ میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے. ودن ایئر، ایک سال کے اندر اندر کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کی صحت کے اوپر رشک کیا جاتا تھا، لیکن ایک سال کے اندر اندر اس کی صحت بگڑی اور یوں بگڑی کہ بس بگڑتی ہی چلی گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسی سال کے اندر قبر تک جا پہنچا اور وہ اپنے پیچھے بہت سارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وہ یتیم کر کے چل دیا. پورے خاندان کے لیے ظاہر ہے ایک بڑی اذیت، ایک نوجوان کا لاشا اٹھنا. تو اس معاملے کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے. یہ وقتی طور کے اوپر کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا دینا، قرآن حکیم کے سامنے اتنے بڑے بول بول دینا، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور پھر اس کے اندر خاص طور پہ اپنے حوالے سے بھی ایسی باتیں کر جانا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب مسلط ہو جائے، اور اندر سے پتا ہو کہ ہے لیکن وہ ایک ہے نا کہ بہت سارے اچھا ہوتا ہے بس اوقات کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹی قسم اٹھا جاتے ہیں، ان کو وقتی طور کے اوپر کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وہ نقصان وقتی طور پہ نہیں ہو رہا، اگر کوئی اس سے وقتی طور پہ بچا ہوا بھی ہے تو بالآخر اس کا اثر ہو کے رہتا ہے. اس لیے انسان کو اس معاملے کے اندر بڑی احتیاط کرتے رہنا چاہیے. اگر ایسی غلطی ہو چکی تو رب تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے کہ اس کی جناب کے اندر دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے. جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر انسان کو کوئی مہلت نہیں ملا کرتی. تو خود کو بد دعا نہ دیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو. بسا اوقات بچوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو والدین یہ نہیں کہ بری نیت سے یا باقی نقصان کی نیت سے اولاد کے لیے بد دعا کر دیں، وہ بس غصے کے اندر ایسے کلمات کیا دیتے ہیں، اور تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تمہارے پاؤں ٹوٹے، اور تمہارا کچھ نہ رہے، تیرا ککھ نہ رہے، تمہارا کچھ بھی نہ رہے، تم برباد ہو جاؤ، اس طرح کے کلمات کے جاتے ہیں. اور وہ اگر اس وقت قبولیت کا لمحہ ہو اور وہ دعا اس کے حق کے اندر قبول ہو جائے تو بعد کے اندر وہ ساری زندگی اس بچے کے لیے بھی اور خود والدین کے لیے بھی ایک پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے.
میں نے جیسے عرض کیا کہ اکثر و بیشتر یہ رب کا کرم ہے کہ وہ بد دعاؤں سے زیادہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن اگر کہیں قبولیت کی گھڑی مل جائے اس بد دعا کے ساتھ تو پھر اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے۔ علامہ زمخشری علیہ رحمہ بڑے عظیم عالم گزرے ہیں، اور ان کی کتب ہمارے یہاں درس نظامی کی کتب کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اور بڑی ان کی ایک علمی شخصیت ہے۔ یہ لنگڑے تھے، ان کی ٹانگ کے اندر مسئلہ تھا، تو کسی نے پوچھا کہ جی یہ بچپن سے ہی تھا یا بعد کے اندر کیسے یہ معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ میں بچپن کے اندر ایک مرتبہ ایک چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور کھیلتے کھیلتے میں نے اس کی ٹانگ توڑ دی۔ تو میری والدہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بڑے غصے میں آئیں، اور انہوں نے کہا تو نے اس کی ٹانگ توڑی ہے، رب تمہیں لنگڑا کر دے، تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے۔ تو وہ ان کی ایسی بس وہ دعا نکلی دل سے کہ اس کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا، اور میں پھر ساری زندگی کے لیے یہ لنگڑا ہو چکا ہوں۔ اسی طرح سے جریج العابد، بڑا مشہور اس کا واقعہ ہے کہ جن کی پہچان العابد تھی، یعنی عبادت گزار ان کی پہچان تھی، ان کا یہی لقب تھا، لیکن جب والدہ کی بات کو نہ سنا اور اس کے اندر کچھ تاخیر ہو گئی اور والدہ کے دل سے نکلی، ایک دعا نکل گئی، تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ انہیں اس دنیا کے اندر ہی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے کرم کیا اور آسانی ہو گئی، لیکن جریج العابد کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے ملامت کی، مارا پیٹا، ان کی عبادت گاہ کو توڑ ڈالا، اور وہ صرف ایک وہ جو والدہ کے دل سے دعا نکلی تھی۔ میں تو اکثر یہ واقعہ پڑھ کے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک وہ شخص کے جس کی پہچان یہ تھی کہ وہ العابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور ظاہر اپنی والدہ سے بھی زیادہ وہ عبادت گزار تھا، اگر اس کی والدہ کی بھی دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا عبادت گزار لوگوں کے سامنے شرمسار ہو جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اندازہ کریں کہ وہ شخص کے جو پہلے ہی نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، جو پہلے ہی خدا کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے، اگر مزید وہ اپنے والدین کی دعائیں لے رہا ہے تو وہ کب تلک یہ 4 دن کی زندگی کے فوائد سمیٹے گا؟ بالآخر جب خدا نخواستہ رب تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو انسان پھر بڑا ہاتھ ملتا ہے، افسوس کرتا ہے، مگر پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے والدین کی بد دعائیں لینی بھی نہیں چاہیے، اور اسی طرح سے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بد دعا اپنی اولاد کے لیے ہرگز نہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو۔ کبھی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور اچانک گاڑی چلنا بند ہو گئی، رک گئی، اب وہ باہر نکلتے ہیں اور بڑے غصے کے ساتھ اسے ٹھوکریں بھی مار رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور اس کو ایسے ایسے الفاظ کیے جا رہے ہیں، تو کہ ان کو آپ انسان زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے کوئی بھی مال متا کی چیز ہے اس کے لیے بھی بد دعا کریں۔ تو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال متا کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی کسی مظلوم کی بد دعا لینی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بھی انسان کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچو کہ اس کے اور رب کے عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اس کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے عرش الہی تک جا پہنچتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بسا اوقات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہ اگر ظلم ہو رہا ہو تو ہو سکتا ہے وہ مجبوری کے عالم میں وہ خاموش ہو، وہ خامد ہو سکتا ہے، وہ بیوی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بہن ہو سکتی ہے، کوئی بھائی ہو سکتا ہے، کوئی ساس ہو سکتی ہے، کوئی بہو ہو سکتی ہے، کہ وہ مجبوری کے عالم کے اندر تو خاموش ہو، لیکن اگر اس کے دل سے وہ نکل رہی ہے اور دل سے بد دعائیں نکل رہی ہیں تو پھر وہ بد دعائیں بھی بسا اوقات بڑی شدید قسم کی پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں، مگر انسان کو پھر اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر کے اندر بھی ظلم یہی نہیں ہے کہ کوئی کنپٹی پہ کسی نے گن رکھی ہوئی ہے اور اس طرح کا ظلم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے کبھی ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اگر گھر کے اندر بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور وہ مجبور ہے، خامد ہے، بیوی ہے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ ساس ہے، وہ بہو ہے، وہ کوئی بھی عزیز و اقارب میں سے ہے، اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ مجبوری کے عالم میں خاموش ہے، تو اس کی اس چپ پر، اس کے اس صبر پر وہ انسان کو مزید وہ ظلم و ستم بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے باز آ جانا چاہیے کہ جب اس کی آہ کا، اس کی بد دعا کا اثر ہوگا تو پھر انسان ہاتھ افسوس سے ملتا رہے گا، مگر پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا کوفہ کا، تو آپ وہاں پہ
تشریف لے گئے تو کسی شخص نے، کچھ لوگوں نے آ کے یہ شکایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھاتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ جی آپ کے علاقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھاتے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اسی طرح سے نماز پڑھاتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، تو یہ لوگ ویسے فتنہ پھیلا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اسی بات کا یقین تھا، لیکن پھر آپ نے اتمام حجت کے لیے کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ روانہ کیا اور کہا کہ وہاں مختلف مساجد سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے پوچھو کہ ان کی کیا رائے ہے. تو جس سے بھی ان لوگوں نے جا کے پوچھا، سبھی نے کہا کہ آپ انتہائی اچھے انسان ہیں، شریف النفس ہیں، بہت ہی اچھے ہیں. مگر کچھ لوگوں نے، ایک مسجد کے اندر ایک بندہ تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ ان کے اندر 3 مسائل ہیں. کہا کیا مسائل ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ یہ جہاد پہ نہیں جاتے، دوسرا یہ ہے کہ یہ مال غنیمت تقسیم نہیں کرتے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا دکھ ہوا، کیونکہ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانثاروں میں سے ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما. تو آپ کو جب یہ بات کہی گئی، آپ کے دل سے بڑی آہ نکلی اور آپ بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ دعا نکلی کہ الہ العالمین اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کے فقر کو طویل کر دے اور اسے فتنے میں مبتلا کر دے. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ پھر یہی ہوا. اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ اس کی بھویں وہ اس کی آنکھوں کے اوپر لٹک کے آ گئی، اور بالکل اس کے وہ سفید بال اور وہ بھویں لٹک کے آنکھوں کے اوپر ہیں، اور وہ بڑی مشکل کے ساتھ دیکھا کرتا. پھر اس کا مال و متاع دیکھتے دیکھتے وہ ختم ہوتا چلا گیا، اور وہ ایک ایک روٹی کے نوالے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، اور اس طرح سے وہ فقر کے اندر مبتلا تھا. اور فتنے کے اندر پھر وہ اس طرح سے مبتلا ہوا کہ عمر کے اس حصے کے اندر بھی وہ بڑی نازیبہ حرکتوں کے اندر مبتلا ہوتا، مختلف خواتین اور دیگر معاملات کے اندر، اس طرح سے کہ وہ لوگ اسے کہتے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ عمر کے اس حصے کے اندر تم کس کام کے اندر پڑے ہو؟ تو وہ کہتا کہ شیخ کبیر مفتون بدعوات سعد رضی اللہ تعالی عنہ. میں کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ مجھے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعا لگی ہوئی ہے، اس بددعا کا اثر ہے کہ میں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں اور میرا ایک طرح سے اپنے اوپر اختیار بھی نہیں رہتا. تو اس لیے انسان جہاں پہ ہوتا ہے نا کہ آپ دوسروں کو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں یا دعا اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے مال متاع کو بددعا دینے سے بھی بچیں اور دوسروں کی بددعائیں لینے سے بھی بچیں. کیونکہ جس طرح سے دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، جس طرح سے دعاؤں سے زندگی بدل جایا کرتی ہے، جس طرح سے دعاؤں سے حالات بدل جایا کرتے ہیں، جس طرح سے دعاؤں سے مشکلات ٹل جایا کرتی ہیں، ویسے ہی بد دعاؤں سے انسان اس طرح سے بسا اوقات اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر آتا ہے کہ وہ بے بس ہو کے رہ جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.